امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں اگر ہم گفتگو کریں تو آپ کی عبادت کائنات کی شہرا آفاق عبادت تھی، اور اسی بنا پر آپ کو زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ اسی لقب سے قیامت میں بھی بلائے جائیں گے۔ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ وضو کے وقت آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا کہ بارگاہ رب العالمین میں حاضری دینا ہے۔ خوف الہی کی کیفیت یہ تھی کہ نماز میں مصروف ہیں اور گھر میں آگ لگ گئی، لیکن آپ نے نماز کو مختصر نہیں کیا کہ نماز مختصر کر کے امام اٹھ جاتے، بلکہ فرمایا کہ میں جہنم کی آگ بجھانے میں مصروف تھا، مجھے یہاں کی آگ کی کوئی فکر نہیں ہے، اسے تو محلے والے بھی بجھا سکتے ہیں۔ خضوع و خشوع کا یہ عالم تھا کہ آپ نماز میں مشغول تھے، اور آپ کا فرزند کنویں میں گر گیا تب بھی آپ نماز میں مشغول رہے، اور نماز تمام ہونے کے بعد آپ نے کنویں سے اپنی امانت کی واپسی کا مطالبہ کیا، اور اس طرح بچے کو نکالیا کہ دامن بھی تر نہ ہونے پایا۔ خدا پر یقین اور اعتماد یہ اگر نظر آتا ہے تو یہ گھرانے محمد و آل محمد میں ہی پایا جاتا ہے، کہ جس طرح سے جناب عبد المطلب کو اگر ہم نے ان کے بارے میں جو پچھلے درس میں مطالعہ کیا، ان کا خدا پہ کس قدر یقین و اعتماد تھا کہ جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ابرہۃ الاشرم اپنی فوج کو لے کر آیا تو اس وقت کیسا یقین تھا انہیں کہ جس کا گھر ہے وہ اسے بچا لے گا، یعنی کہ پتہ تھا، خدا پہ یقین تھا، خدا پہ اعتماد تھا۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی اس قدر یقین و اطمینان تھا خداوند کریم پہ کہ امام نے کبھی بھی مصیبت کی پرواہ نہیں کی، بلکہ خشوع و خضوع کا وہی عالم رہا، چاہے وہ گھر میں آگ ہی کیوں نہ لگی ہو، لیکن امام آخرت کو دیکھ رہے ہیں، عاقبت کو دیکھ رہے ہیں، امام جہنم کی آگ کو بجھانے میں مصروف ہے، اور کتنے احسن طریقے سے امام نے جواب دیا اس سوال کا۔ تو امام نے یہی فرمایا کہ میں جہنم کی آگ بجھانے میں مصروف ہوں، اور گھر کی آگ تو محلے والے بھی بجھا سکتے ہیں، اور جب فرزند کنویں میں گر گیا تو بھی اطمینان میں کوئی خلل نہیں آیا، خشوع و خضوع میں کوئی خلل نہیں آیا، بلکہ امام نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور پھر کنویں کو حکم دیا، اور کنویں نے امام کے اور اس بچے کو بھی واپس نکال دیا، اور اس کا دامن بھی تر نہ ہونے پایا۔ مدینہ منورہ میں آپ کا ایک باغ تھا جس میں 500 کھجور کے درخت تھے، آپ جب باغ میں داخل ہوتے تو ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رزق عطا فرمایا ہے اور اسے حوادث زمانہ سے تباہ و برباد ہونے نہیں دیا۔ آپ نے خاک شفا کی ایک سجدگاہ بنا رکھی تھی جس پر سجدہ کیا کرتے تھے، خاک روز قیامت ان سجدوں کی گواہی دے گی۔